لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی آپ سے جو اگلی بات کرنے کی میری نیت ہے اس کا معاملہ ہے ترتیب سے. اصل موضوع اس کا ہے ترتیب. جب ترتیب کی بات ہوتی ہے تو یعنی کتاب ہے، اگر کسی نے کتاب چھاپی ہے تو کتاب کی ترتیب بہت اہم ہے. پہلا چیپٹر کون سا ہونا چاہیے، دوسرا کون سا ہونا چاہیے، تیسرا کون سا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ایک آرٹیکل کے اندر کتاب بھی نہیں ہے، ایک آرٹیکل ہی ہے، اس میں 2 یا 3 پیراگراف ہیں تو ان پیراگرافوں کی ترتیب بھی بہت اہم ہے. اگر ترتیب صحیح نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی. اگر آپ تیسرے پیراگراف کو پہلا بنا دیں تو بات بالکل غیر معقول سی ہو جائے گی. یہ کیا بات کر دی، کچھ کنیکشن نہیں نظر آ رہا، رائٹ. تو جب ہم ترتیب کے بارے میں سوچتے ہیں کلام میں، اسپیچ میں جو ہم ترتیب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ایک طرح سے ہماری ایک میکرو قسم کی نظر ہے، ایک بڑی باتوں پہ نظر ہے. پہلا پیراگراف، دوسرا پیراگراف، پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر، پہلا والیوم، دوسرا والیوم. ڈرامے اور فلم کے اندر بھی پہلی قسط، دوسری قسط، تیسری قسط، پہلا سیزن، دوسرا سیزن. یعنی ایک ترتیب ہوتی ہے بڑی چیزوں میں. بڑے حصے ہیں. ایک پورا ایپیسوڈ ہے وہ پہلا حصہ ہے، اگلا ایپیسوڈ ہے وہ دوسرا حصہ ہے. ایک پورا چیپٹر ہے وہ پہلا حصہ ہے، پھر اگلا چیپٹر ہے. یعنی ایک اگر آپ اس کو لنگوسٹکلی دیکھیں، لغت کی نظر سے دیکھیں تو ایک زبان کا بہت بڑا حصہ ہے وہ پہلا، پھر اس سے اگلا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ دوسرا. جس طرح پیراگراف بھی ایک چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، ایک لفظ تھوڑی ہے، پورے بہت سارے جملے ہیں اکٹھے ہو کے، وہ پہلے آئے پھر اس کے بعد اگلے جملے آئے، رائٹ. لیکن جو آج میں ترتیب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق ہے ایک جملے کے اندر جن الفاظ کی ترتیب آپ نے تقریباً غیر شعوری طور پہ استعمال کی. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے تمہارے لیے دن رات صرف کر دیے. کوئی اور کہتا ہے میں نے تمہارے لیے رات دن لگا دیے. کسی نے کہا دن رات، کسی اور نے کہا رات دن. اور کہا بھی تو 2 سال بعد 3 سال بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا کہا تھا انہوں نے، تو کیا یاد رہے گا دن رات کہا تھا یا رات دن کہا تھا؟ نہیں. نہ سننے والے کو یاد، نہ کہنے والے کو یاد. اور یہ 2-3 سال والی بات چھوڑیں، اگر آپ 20 منٹ بعد بھی پوچھ لیں کسی سے کہ آپ نے رات دن کہا تھا یا دن رات کہا تھا، تو آپ کے بس کی بات نہیں یاد رکھنا. یہ انسان میں اتنا پروسیسر تو ہے نہیں. اوور کچھ بات یاد رہ جاتی ہے، شاید میں نے کچھ تمہارے لیے جو کچھ کیا اس کے بارے میں کچھ کہا تھا، پتہ نہیں میں نے دن یا رات کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں کیا. یہاں تک کہ کیونکہ میں پبلک سپیکنگ بہت کرتا ہوں اور کبھی کبھار اپنی سپیچ کے دوران میں غلط صورت کا حوالہ دے دیتا ہوں، یہ صورت میں آیت ہے. مجھے احساس نہیں ہوتا، میرے دماغ میں ہوتا ہے میں نے بالکل صحیح صورت کوٹ کی ہے. بعد میں کہیں جا کے پتہ چلتا ہے میں نے یہ صورت کہی تھی، یہ میں نے کیسے کہہ دی، میرے دماغ میں تو یہ بات نہیں تھی. یعنی ہمارے دماغ میں اور زبان میں ایک تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے کبھی کبھار. جو ذہن میں بات ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں نکلتی، اور نکلتی بھی ہے اگر تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ کہا ہے. یہ غیر شعوری قسم کی بات ہے. اوور جو ہے نا، اگر آپ تمام اپنی باتیں جمع کر کے اس کا خلاصہ نکال لیں تو ذہن وہ یاد رکھ سکتا ہے کہ اس دن جو میں نے تم سے بات کی تھی اس کا تعلق اس چیز سے تھا، اس چیز سے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک لفظ یاد رکھنا وہ ہمارے لیے ممکن نہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب قرآن میں دہرائی بہت ہے. قرآن میں ایک بات بار بار دفعہ کی جاتی ہے، اور اگر ایک ہی بات بار بار دفعہ کی جائے تو عجیب بات قرآن میں یہ ہے کہ تھوڑے فرق کے ساتھ آتی ہے بات. یعنی وہ بالکل 100% تو کبھی کبھار ہوتی بھی ہے، لیکن ایک آدھ دفعہ اور کئی دفعہ ایکچولی قرآن میں وہی بات کی جا رہی ہے لیکن ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسرے لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے. پھر ایک اور یہ نفسیاتی بات، سائیکولوجیکل بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان میں، ہمارے بولنے میں، بول چال میں ایک فنومینا ہے، اسے کہتے ہیں اسپیچ پیٹرن. اسپیچ پیٹرن آپ کے بولنے کا ایک طرز ہے. آپ ایک خاص طریقے سے بولتے ہیں. جب آپ کا ایک بولنے کا طرز سیٹ ہو جائے، آپ زندگی بھر ایک طرح سے بات کرتے رہیں، تو غیر شعوری طور پہ جس انسان کو دن رات کہنے کی عادت ہے اس کی زبان سے عام طور پر رات دن کا لفظ نہیں نکلے گا، کیونکہ اسے غیر شعوری طور پہ اس کے دماغ میں جب یہ بات کرنے کو آتی ہے تو کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ دن رات، ٹھیک ہے نا. اور جب عادت ہو تو اس کو اگر آپ نے تبدیل کرنا بھی ہے تو آپ کو بہت سوچ کے تبدیل کرنا پڑتا ہے. اوکے، اگر کوئی زندگی بھر کہتا رہا ہے بوائز اینڈ گرلز، بوائز اینڈ گرلز، بوائز اینڈ گرلز، تو ایک دن اگر اس کو کہا جائے اور اس کی زبان سے نکلا ہے گرلز اینڈ بوائز،
تو اس کا مطلب ہے بہت سوچ کے اس نے یہ بات کی ہے، یعنی اس نے سوچے سمجھے بغیر نہیں کہہ دیا، بہت اس کو سوچ لڑانی پڑی اور سوچنا پڑا کہ میں یہ آج ترتیب بدلوں کہ نہ بدلوں. لیکن اس دقت تک، یعنی یہاں تک سوچنا کہ اس جملے کے اندر کون سے 2 لفظ استعمال کروں اور کس ترتیب میں استعمال کروں، اس تک ہمارا ذہن جاتا بھی ہے نہیں. عام طور پہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی. اچھا، اب قرآن کی طرف آتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مثال میں آپ کو بتا دوں جس کا میں نے ابھی آیت پڑھی تھی شروع میں. سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی لوگوں کے دلوں پر اور ان کے سننے پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے سننے پر مہر لگا دی. اچھا، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، شروع میں ہی ہے. اگر آپ سورہ جاسیہ کا مطالعہ کریں، الجاسیہ 45ویں سورت، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى سَمْعِهِ وَعَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے پر مہر لگا دی اور ان کے دل پر مہر لگا دی. تھوڑا سا فرق تو ہے نا. فرق یہ ہے کہ وہاں بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز پہ مہر پہلے لگائی تھی؟ دل پہ پہلے، سننے پہ بعد میں. سورہ جاسیہ میں بھی مہر لگانے کا ذکر ہے اور دونوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے، دونوں کو بند کرنے کا ذکر ہے. جب بند کرنے کا ذکر ہے تو وہاں کس چیز کو پہلے بند کیا گیا ہے؟ سننے کو پہلے، دل کو بعد میں. اب عام لٹریچر میں کسی اور کتاب میں اگر آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا اس بات کی طرف احساس بھی نہیں ہوگا، آپ کو بالکل سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ یہ شاید آپ کو کچھ احساس ہو کہ یہ اس قسم کی کچھ بات پہلے کی جا چکی ہے. لیکن یہاں تک سوچنا کہ یہ اس ترتیب میں یہاں کیوں اور اس ترتیب میں وہاں کیوں، وہاں تک تو دماغ میں نہیں جاتا. لیکن عجیب بات ہے قرآن کی کہ ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب، ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب، وہ بھی جملے کے اندر. یہ نہیں کہ پیراگراف کی ترتیب یا چیپٹر کی ترتیب یا خطاب کی ترتیب، جملے میں الفاظ کی ترتیب جہاں تک انسان کا شعور جاتا بھی نہیں وہاں بھی ترتیب کا لحاظ کیا جا رہا ہے. اب اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں شروع میں الف لام میم، آپ کو پتہ ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک کی کوئی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. شک کہاں ہوتا ہے؟ شک کہاں پڑتا ہے؟ دل میں پڑتا ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. ہدایت کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے، رائٹ. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جسے اللہ پہ ایمان ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت کا تعلق دل سے ہے. ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ان ذالک من تقوی القلوب، یہ تقوی دل کے تقووں کے متعلق بات ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان ایک محبوب چیز بنا دی، ایک محبت کرنے والی چیز بنا دی اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دیا. ایمان کو، وہ بھی دل سے تعلق ہے. الذین یؤمنون بالغیب. پھر آگے تھوڑا اور آگے جا کے جو بات ہوتی ہے وہ کفار کے بارے میں ہوتی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو کافر ہے اس کا کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے انکار ہے. وہ انکار کہاں ہے؟ وہ بھی دل میں ہے. اچھا، اس کے بعد جو آگے بھی بات آ رہی ہے وہ منافقون کے بارے میں آ رہی ہے. اور منافق کا جو مرض ہے، جو روگ ہے، اس کو وہ کہاں ہے؟ فی قلوبہم مرض. تو ان تمام آیات کو اگر آپ پڑھیں تو ایک بات جو کامن ہے ان تمام آیات میں کہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے. تو جب مہر لگائی گئی ہے، کہاں سزا دی گئی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہے سورہ جاثیہ کا معاملہ. اور عجیب شے یہ ہے کہ جس آیت کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں میرا خیال ہے 7ویں آیت ہے، آیت نمبر 7. آیت نمبر 7 میں بہت ہی متکبر انسان، بہت ہی مغرور انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت سنتا ہے لیکن سنتے سنتے انسنی کر دیتا ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، یسمع آیات اللہ، جو اس پر پڑھی جا رہی ہیں، تتلی علیہ، اسی پر خاص پڑھی جا رہی ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور خاص اس کے لیے آیات پڑھتے ہیں. ثم یصر مستکبرا، پھر وہ پیچھے مڑ کے اصرار کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے اپنے تکبر میں، استکبار میں مڑ کے چلا جاتا ہے. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جیسا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. پھر اس کو خوشخبری دے دو کہ اس کے لیے بڑی تکلیف دینے والی تو اب سزا آ رہی ہے. فبشرہ بعذاب علیم.
اچھا اس میں جو جرم کا ذکر ہے وہ کون سا جرم ہے؟ سنتا نہیں، سنتا نہیں، اسی پہ خاص آیات پڑھی جا رہی ہیں، سنتا نہیں۔ تو جب اس جرم کی سزا دینی ہو تو سزا کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ سننے سے۔ اچھا اب 20 آیات کے بعد تقریباً 23ویں آیت ہے، 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اللہ تعالیٰ اس کے سننے پہ مہر لگاتے ہیں۔ یعنی 15 جملوں کے بعد قرآن کو اس بات کا احساس ہے کہ 15 جملے پہلے بات کی جا رہی تھی سننے کے بارے میں، تو اب جب سننے اور دل کی بات ہو رہی ہے تو اس ترتیب میں سننے کو پہلے لانا چاہیے، کیونکہ یہاں اصل بات سننے والی ہے۔ سبحان اللہ، کسے اس بات کا احساس ہوگا بولتے وقت؟ لائک لنگوسٹکلی، میں نے اپنے لنگوسٹکس پروفیسر سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کو ان الفاظ کی ترتیب کا احساس رہے بولتے وقت۔ کہتا ہے اگر کوئی اپنی تحریر لکھے، کوئی ایسے لکھے، کوئی آرٹیکل لکھے، اور پھر اسے جا کے مصنوعی طور پہ اس میں یہ ترمیم کرنی ہو، بار بار تصحیح کرنی ہو کہ یہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی، اچھا اس کو میں نائٹ اینڈ ڈے کر دوں، ڈے اینڈ نائٹ کے بجائے، کیونکہ پہلے میں ڈے کی بات کر رہا تھا، اس طرح میں ان ترتیب کو چینج کر دوں، یہ مصنوعی طور پہ بعد میں ایڈٹ کرنے کے طور پہ تو انسان کر سکتا ہے، لیکن جب بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے لیے ناممکن ہے کہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے وہ 15 جملے پہلے والی بات، یہاں تک کہ 15 جملے پہلے، اب تھوڑا اندازہ کرنے کی کوشش کریں، 15 جملے پہلے میں نے کیا بات کی تھی؟ یاد ہے؟ آپ کو نہیں یاد، مجھے نہیں یاد، تو مجھے کیسے احساس ہو کہ میں جو اگلی بات کرنے والا ہوں وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کروں؟ غیر ممکن۔ اور یہ ایک نہیں، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں اس قسم کی عجیب ترتیب کی۔ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں اور انسان کے بارے میں ایک چیلنج ایشو کیا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنوں اور انسانوں سن لو، ان کا جو بڑا معشر کہتے ہیں گیدرنگ کو، اوکے، یہ مجموعہ جو کھڑا ہے جنوں کا اور انسانوں کا، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم آسمانوں کی لکیروں کو گزار کے، ان کی حدود سے گزر کے آگے نکل جاؤ، بچ جاؤ اس عذاب سے، تو جاؤ، کھلی چھٹی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ یہ ایک چیلنج ایشو کیا ہوا ہے قیامت کے دن۔ لوگوں نے اس چیلنج کو سمجھا نہیں، تو جب نیوز رپورٹس آئیں 60s میں کہ وی لینڈڈ آن دا مون، انسان تو چاند تک پہنچ گیا، تو لوگوں نے کہا آیات کا انکار ہو گیا، آیات میں کہا گیا تھا کہ وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یار آیات قیامت کے دن کی ہیں، کچھ تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ قیامت کے دن، پورے دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آسمان بند ہو چکا ہے، آسمان سے آگ گر رہی ہے، تو جن بچنے کی کوشش کرتا ہے، عام طور پہ جن اگر بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ آسمان میں جاتا ہے۔ اب آسمان بند ہے، یعنی فائرنگ آسمان سے ہو رہی ہے، تو وہاں کہاں جائے گا؟ فائرنگ کی طرف جائے گا، فائرنگ سے بچ کے جائے گا۔ تو بچنا ہے تو بچو، اوپنلی کہہ دیا، چیلنج کر دیا، اب بچنا ہے تو بچو، نکلو۔ لا تنفذون الا بسلطان، میری اجازت کے بغیر، اتھارٹی کے بغیر کوئی نہیں نکل رہا۔ یہ چیلنج ہے۔ دوسری طرف ایک چیلنج ہے دنیا کا۔ وہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو دونوں جو اکٹھے چیلنج کیا ہے، وہ کیا ہے سورۃ الاسراء میں، اس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاسراء میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر انسانوں اور جنوں سے کہا وہ جمع بھی ہو جائیں اکٹھے، تمام انسان اور تمام جن اکٹھے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی طرح کی کوئی چیز لے آئیں، تو وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں لا سکیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں، تمام انسان دوسرے انسان کی مدد کر رہے ہوں اور تمام جن ایک دوسرے کی اور پھر انسانوں کی مدد کر رہے ہوں، پھر بھی اس قسم کا ایک قرآن لانے سے وہ عاجز ہیں، نہیں لا سکتے۔ اچھا، دو چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج میں بات ہوئی یا معشر الجن والانس، جن سے پہلے بات، انسان سے دوسری بات۔ دوسرے چیلنج میں یا معشر الانس اور قل ان اجتمعت الانس والجن، انسان سے پہلے بات، جن سے بعد میں بات۔ دونوں چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج ہے آسمان نکل سکتے ہو نکلو، دوسرا چیلنج ہے قرآن بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ عجیب بات، ہر ایک سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس بات کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ چیلنج ہے، اگر یہ بات عربی میں کہتے ہیں تحدی چیلنج کرنا، کسی کو للکارنا۔ اب اس چیلنج میں اگر آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ قدرت، زیادہ استطاعت کس کی ہے؟ آسمان پر چڑھ کے بچنے کی استطاعت اور قدرت کس میں ہے؟ جن میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم راکٹ تو بنا سکتے ہیں لیکن ان کو راکٹ کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو وہاں کیونکہ جس چیلنج کا ذکر تھا اس کو پورا کرنے کا اگر کوئی قادر ہے تو جن ہے، تو اس سے پہلے کہا گیا جن اور انسان تم اگر بچ سکتے ہو تو بچو، آسمان میں نکل سکتے ہو تو نکلو آپ۔ دوسری طرف جو چیلنج ہے وہ قرآن بنانے کا چیلنج ہے۔ قرآن کلام ہے نا، قرآن الفاظ ہیں۔ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان یعنی صاف زبان سکھائی ہے؟ انسان، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ کا خود ذکر ہے سورہ رحمان میں، اسی صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا۔ بیان کہتے ہیں کھل کر بات کرنا، وضاحت کرنا، صحیح الفاظ استعمال کرنا، کتاب لکھنا، شعر لکھنا، سائنس پر لکھنا، تالیف کرنا، لائبریریاں بھر دینا، یہ تمام زبان انسانی کی زبان کی پیداوار ہے نا۔ جو کچھ ٹیکنالوجی ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اگر زبان نہ ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا، کیونکہ زبان نہ ہوتی تو کوئی ریکارڈ نہ کرتا، کوئی لیبارٹری میں اپنی ڈیٹا ریکارڈ نہ کرتا، کوئی پی ایچ ڈی تھیسس نہ لکھتا، کوئی ریسرچ نہ کرتا۔ یہ سب زبان ہی کے تحفے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ زبان نہ ہو تو یہ کچھ نہ ہو۔ تو جب قرآن زبان ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی زبان دی ہے، اور تمہیں تو بلکہ کسی اور مخلوق سے زیادہ زبان دی ہے، تمہیں تو بیان سکھایا ہے، بیان تو جن کو بھی نہیں سکھایا۔ تو اگر قرآن کی طرح کی کوئی چیز لانے کا چیلنج ہے تو کسے دیا جائے گا؟ پہلے انسان کو دیا جائے گا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ تو ہر ترتیب میں ایک خاص حکمت، ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب، جہاں وہ فٹ آتی ہے وہاں پر۔ اس کی یہ دو مثالیں آج ہو گئی، انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ اور مثالیں بھی آگے چل کے پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔